صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر درود و سلام پڑھنے نے بے شمار فضائل و برکات نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مئۃ کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار و اسکنہ اللہ یوم القیامۃ مع الشہداء۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ اپنا معمول بنا لے میری ذات تے 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ رب العزت اودی اکھاں دے درمیان پیشانی تے گل لکھ دے گا براءۃ من النفاق و براءۃ من النار۔ بندہ منافقت تو بھی آزاد ہے، بندہ جہنم دی آگ تو بھی آزاد ہے۔ فرمایا واسکنہ اللہ یوم القیامۃ مع الشہداء، اور اللہ رب العزت قیامت والے دن ایسے بندے دا حشر شہیداں دے نال فرمائے گا۔ سو تو جتنا ہو سکے اپنے آقا دی ذات بابرکات تے کثرت نال درود و سلام دا نذرانہ پیش کر دینا چاہیے، چونکہ پچھلے جمعہ المبارک میں میں انشاءاللہ وعدہ کیتا سی کہ اگلے جمعہ المبارک میں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءاللہ بیان کراں گا۔ آج انشاءاللہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت میری زبان تے کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت اسلام دی تاریخاں وچوں ایک بہت بڑا سانحہ اور اے واقعہ اسلام دی تاریخ کے اندر ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو کربلا کے اندر ظلمن شہید کر دیتا گیا۔ نواسہ رسول راکب دوش مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو ظلمن اور دھوکے دے نال بلا کے آپ نو شہید کر دیتا گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 8 ذی الحجہ میں 8 ذو الحج دی تاریخ سی آپ مکہ پاک نو چھوڑ کے نکلے۔ 8 تاریخ نو بعض نے اعتراض کیتا، کہندے جی حضرت امام حسین حج کر کے نکل دے، 8 نو کیوں نکل آئے؟ 1-2 دن دا فرق سی، کیوں نکلے؟ حج کر کے نکل دے۔ بھائی حضرت امام حسین نے اپنی زندگی دے اندر 25 حج ادا فرمائے سن، 25 حج، اور اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ پاک چھوڑ کے بندے تے ایک حج فرض ہے۔ اس وقت فرض ہے جدو صاحب استطاعت ہوئے گا، یعنی وہ طاقت رکھن والا ہے گا، اس وقت حج فرض ہے۔ اس تو بعد جنہیں بھی حج کرے گا وہ حج نفلی ہوں گے، فرض زندگی کے اندر ایک مرتبہ حج ہے۔ حضرت امام حسین نے 25 حج کیتے۔ 8 ذو الحجہ دی تاریخ نو حضرت امام حسین نے مکہ المکرمہ چھوڑ دیتا۔ علماء مفسرین نے لکھا، محدثین نے لکھا کہ حضرت امام حسین نے مکہ کیوں چھوڑیا؟ جس طرح حضرت سیدنا عثمان غنی نو شہید کیتا گیا اور آپ دے قاتلاں دا پتہ نہ چلیا، حضرت امام حسین نے کہا کہ اے میرے قتل دے واسطے اور میرا خون بہانے واسطے کافی لوگ ایسے ہیں، اس طرح نہ ہوئے لوگ حج کرن آن اور حج دے دوران مینوں شہید کر دیتا جائے تے میرے قاتلاں دا پتہ نہ لگے۔ نہیں، میں انشاءاللہ حق و باطل نو واضح کر کے جاواں گا، میرے قاتلاں دا پتہ لگے گا، میں شہید ہونا، میں علی دا پتر ہاں۔ پتہ چلے حضرت امام حسین نے مکہ چھوڑیا، مدینہ پاک آ گئے۔ ٹائم مختصر اس وجہ تو مختصر کر کے ساری چیزیں لے کے چلا گا۔ حضرت امام حسین نے پھر مدینہ پاک بھی چھوڑیا۔ وجہ کی سی مدینہ پاک چھوڑن دی؟ وجہ یہ سی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے نانا دا امن والا شہر ہے۔ وہی گل میں جی سنائی سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی کہ آپ نے کیا کہ میں اس شہر دے امن و تباہ نہیں کرنا چاہوں گا، میں اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیا۔ حضرت امام حسین نے بھی مدینہ پاک چھوڑیا تاکہ میرے اس نانا دے شہر دا امن تباہ نہ ہو، اس شانہ والے شہر دے اندر خون ریزی نہ ہوئے۔ حضرت امام حسین مدینہ پاک چھوڑیا اور انہاں دے خطاں دی وجہ تو چھوڑیا۔ تاریخ کثیر دے اندر علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں 150 خط انہاں بھیجے سن حضرت امام حسین، اور حضرت امام حسین 150 خط تو بعد آپ گئے سن۔ جدوں آپ گئے تے ہور نے آپ دا راستہ روک لیا۔
اور نے کہا میں کہ نہیں جان دینا ہر بڑا ایماندار شخص سی، اپنے کام تے بڑا پختہ رہن والا سی، اور اس کو کیا گیا سی کہ حضرت امام حسین دا راستہ روک، اور اس وجہ تو روکیا جا رہا حضرت امام حسین دا راستہ تاکہ خون ریزی نہ ہوئے، جنگ نہ ہوئے۔ حضرت حر نے راستہ روک لیا۔ امام حسین نے فرمایا اے حر نماز دا ٹائم ہو گیا، اگر تو چاہے کہ اپنی نماز پڑھ لے، اسی تے نماز پڑھن لگ گیا۔ کہ حضرت حر نے کیا سی اے حسین تیرے تو افضل ہے کون جدے پیچھے حر نماز پڑھے گا؟ سبحان اللہ۔ بے شک ایسا راستہ روکیا لیکن نماز اسی تواڈے پیچھے پڑھا گے۔ حضرت حر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے نماز ادا کی تھی۔ حضرت امام حسین تو چلے کربلا دے میدان دے اندر پہنچے، 7 تاریخ نو 7 محرم الحرام نو حضرت امام حسین نے پانی بند کر دیتا گیا۔ بعض نے اتنے بھی کیا کہ پانی نہیں بند ہویا، بھئی پانی بند ہویا، اور ہور نے اس وقت بول کے بھی کیا، انہیں کہا تسا نے کہا اسی تے ظلم نہیں کریں گے اہل بیت اطہار تے، تسا پانی بند کر دیتا تھی۔ ان کیا گیا بھئی اس وجہ تو تاکہ یہ پیاسے ہو کے تے آ جان جنگ نہ ہوئے۔ حضرت امام حسین تے پانی بند کر دیتا گیا 7 محرم الحرام، 7 محرم الحرام نو پانی بند کر دیتا گیا۔ اور یہ بھی گل ذہن چ رکھنا پانی بھی بند کر دیتا گیا اور ہر قسم کا کھانا بھی بند کر دیتا گیا، پابندی لگا دیتی گئی، اس سائڈ تے کوئی چیز بھی نہیں جائے گی۔ 8 محرم الحرام کا دن آیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن گزر گیا پانی کوئی نہ، 8 محرم کا دن آیا، 9 محرم کا دن آ گیا۔ جو 9 محرم الحرام کا دن آیا نا، یہ اصل دی نماز تو بعد یزیدیاں دا خط آ گیا، یا تے یزید دی بیعت کرو یا پھر ساڑے نال جنگ کرو۔ حضرت امام حسین نے فرمایا گل اس طرح کہ رات کو جنگ نہیں ہوتی، صبح ہوئی تے تواڈے نال موکل آنے، مینوں رات دا ٹائم دیو، رات گزر جائے صبح جنگ کریں گے۔ پوچھا گیا کہ رات دا ٹائم کیوں لیا؟ رات کو تساں سوچو بچار کرنی، آپ نے شاہ فرمایا سوچو بچار کرنی ہوتی میں اتنے آندے ہی نہ، میں تے رات دا ٹائم اس وجہ تو لیا کہ راتی عبادت کر کے اپنے رب نوں راضی کر لینا۔ حضرت امام حسین نے رات دا ٹائم لیا، صبح 10 محرم نو جنگ سی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدوں 10ویں رات آئی نا، 9 محرم کا دن گزریا، 10ویں رات آ گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ چونکہ جنگ دا اعلان سی، آپ نے تلوار پکڑی اور خیمے دے دروازے دے آپ ٹیک لگا کے اکھ لگائی۔ میں کہتا حضرت امام حسین سوئے نہیں سن، انہوں نے صرف اکھ لائی اس وجہ تو تاکہ صبح تہجد بھی پڑھ سکیے۔ حضرت امام حسین تلوار پکڑی اور آپ دی اکھ لگی، ادھر اکھ دنیا تے لگی تے لگ اپنے نانا مصطفیٰ دے نال گئے، دیدار مصطفیٰ ہویا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے حسین صبح تک انہاں یزیدیاں نے قتل کر دینا ہے، صبح تیری شہادت کا دن ہے، اگر حسین تو چاہیں کہ تیرے تو اس ازمائش کو دور کر دیتا جاتا ہے، اگر تو چاہیں انہاں یزیدیاں برباد کر دئیے، اگر تو چاہیں تیرے تو یہ ازمائش دور کر دئیے، اور اگر تو چاہیں کہ سیری کربلا دے اندر کر دی تے افطاری جنت دے اندر مصطفیٰ دے نال کر لیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ اگر مصطفیٰ نال افطاری ملے تے دنیا دی زندگی نو کی کرنا ہے۔ حضرت امام حسین جدو دیدار مصطفیٰ ہویا نا، ایک گفتگو ہوئی، حضرت امام حسین کو پتہ چل گیا کہ بھائی کل میرا دن زندگی دا ظاہری زندگی دا آخری دن ہے، انہاں میرے نانا دا کلمہ پڑھن والے ہی میں نے شہید کر دینا ہے۔ حضرت امام حسین چلے اور اپنی بہن حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ پاک دی بیٹی مولا علی دی بیٹی حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کھول گئے، اور ایسی پیاری انہاں دی گفتگو سی، کوئی بھی قلم اگر سونے دا بھی لے کے آئیں گے اس قلم او الفاظ نہیں لکھ سکتے جڑی انہاں بہن بھائیاں دی آپس دے اندر گفتگو ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کھول گئے اور جا کے کہنے لگے مینوں نانا کا دیدار ہویا ہے اور مینوں ایک خبر دے دی گئی ہے کہ کل انہاں نے مینوں شہید کر دینا ہے، کل جدوں میں شہید ہو گیا اس قافلے دی باغ دوڑ اے زینب تیرے ہاتھ دے اندر ہونی۔ توجہ ذرا
توجہ میری طرف. حضرت امام حسین حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے گفتگو کر رہے اور آپ نے ارشاد فرمایا اے زینب کل دا دن بڑا خونی طلوع ہونا ہے, انہاں نے انہوں شہید کر دینا ہے. اے زینب میرے پاس اس قافلے دی باغ دوڑ تیرے ہاتھ دے اندر ہونی ہے, اس قافلے دی باغ دوڑ نو تو سنبھالنا ہے. اے زینب اس قافلے دی حفاظت کرنی ہے اور اپنی حیات دی حفاظت کرنی ہے. قافلے دی حفاظت کرنی اور حیا پردے کا بھی حیا باقی رکھنا ہے. حضرت سیدتنا زینب, کون زینب؟ مولا علی کی بیٹی, سیدہ پاک کی بیٹی. آپ کہنے لگی, آپ کہنے لگی میں شیر خدا کی بیٹی ہاں, میں سیدہ پاک کی بیٹی ہاں, بھائی اونا دی بیٹی ہاں, میں اوہ جنہ دی پاکی دے اندر رب دا قرآن نازل ہویا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حضرت زینب کہنے لگی اے حسین کل میں اس قافلے دی باغ اور میرے اندر ہوئی ان کی حفاظت کریں گی اور میں پردے کی حفاظت نہیں کریں گی. ساڈا عقیدہ اے نہیں کہ میں اجڑ نہیں بابا, ساڈا عقیدہ ہے بھائی جنہاں نوں پاک رب کرے انہاں دے نیڑے کوئی پلیت نہیں جا سکدا. ساڈا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ جنہاں نوں پاک رب فرمائے انہاں دے قریب کوئی نہیں آ سکدا. ساڈا الحمدللہ اے صحیح عقیدہ. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی بہن نال گفتگو کرن تو بعد نا آپ کے قافلے والے طرف اور جا کے آپ نے ارشاد فرمایا قافلے والے کہ اے قافلے والوں اسی جنگ دے ارادے نال نہیں سی آئے اور تسی میرے نال اتوں تک چل کے آئے, تسی تکلیفاں برداشت کیتیاں. میں حسین تواڈے تے راضی ہاں اور میں تواڈے نال وعدہ کردا قیامت والے دن میں اپنے نانا دی شفاعت تانوں لے کے دیں. اپنے قافلے نال حضرت امام حسین نے گفتگو کی تھی. اتنی یہ گفتگو ہوئی نا, حضرت امام حسین نے فرمایا میں تواڈے تے راضی ہاں, تسی جانا چاہو چلے جاؤ. کل دا دن ایسا ہے کہ جنگ ہونی ہے, تسی بھی ظلمن شہید کیتے جاؤ گے. کل دا دن بڑا خونی طلوع ہونے والا ہے, تسی چلے جاؤ. حضرت امام حسین لجپال علی دے پتر سان تے لجپال سان. فرمایا اگر رخصت عمل کرنا رخصت کر لو, عزیمت عمل کرنا عزیمت عمل کر لو. فرمایا کل دا دن ایسا طلوع ہونے والا ہے, انہاں مینوں شہید کر دینا. تسی جانا چاہو میں راضی ہاں اور میں وعدہ بھی کرتا کل قیامت والے دن اپنے نانا دی شفاعت بھی تانوں لے کے دیاں گا. حضرت امام حسین نے جدوں ایک گفتگو کی تھی نا, آپ نے سوچا یار روشنی ہے چانن ہے, ہو سکتا ہے کوئی جان لگے, اس گل تے شرمندہ ہوئے کہ میں سارا چھوٹ کے نہ جاواں. حضرت امام حسین نے دیا بجھا دیتا. میں جڑا اٹھ کے جانا چاہتا ہے اندھیرے دے اندر اٹھ کے چلا جائے. حضرت امام حسین نے دیا بجھا دیتا. جو دیا دوبارہ جلایا نا تے ایک بھی نہیں اٹھ کے گیا, سارے اٹھے بیٹھے. حضرت امام حسین نے پھر اعلان کیا, فرمایا کہ جڑے اٹھ کے جانا چاہتے ہیں چلے جان, میں تواڈے تے راضی ہاں, تساں میرا بڑا ساتھ دیتا, اسی جنگ دے ارادے نال نہیں آئی لیکن جنگ ہون لگی ہے, میں تواڈے نال راضی ہاں, اٹھ کے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. حضرت امام حسین نے دوسری مرتبہ پھر دیا بجھاتا, جدوں پھر چلایا کوئی بھی نہیں گیا, کوئی بھی اٹھ کے نہ گیا. تیسری مرتبہ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیا بجھا دیتا اعلان کر کے. تیسری مرتبہ پھر دیا جلایا نا کہ اٹھ کے کوئی بھی نہ گیا, کوئی بھی نہ اٹھ کے گیا. حضرت امام حسین نے پھر اعلان کیتا, فرمایا کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے میں اس کے نال راضی ہاں چلا جائے, میں اور رخصت عمل کرنا چاہتا ہے کر لے, میں اس نال راضی ہاں اور شفاعت بھی لے کے دے گا قیامت والے دن اپنے نانا دی. لیکن صحابی بھی موجود سن, اہل بیت اطہار دے فرد بھی موجود سن. آج کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ کیتے سن, بھائی حضرت امام حسین جنگ دے ارادے نال ہی نہیں سیگے. میں چھوٹا جے سوال کرتا, سمجھدار لوگ بیٹھے ہو, اگر بندہ جنگ کرن جائے تو نال 6 ماہ دا بیٹا لے کے جاندا اپنا, اگر بندہ جنگ کرن جائے اپنے گھر دی بیویاں نال لے کے جاندا ہے. حضرت امام حسین جنگ واسطے نہیں سکے لیکن سامنے جڑے صحابہ موجود سن, حضرت امام حسین نے اعلان کیتا جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کر لگے اے حسین تین چھوڑ کے کیویں جا سکتے ہیں, اگر تین چھڑ کے چلے جائے کل قیامت والے دن اپنے مصطفیٰ نو کی منہ بتاواں گے کہ جدوں حسین دے اوکھا وقت آ گیا اسی چھوڑ کے آ گئے سی. میں اسی قیامت والے دن
مصطفیٰ نو کی منہ دکھاوا گے؟ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے اے حسین تو کہنا چلا رہے بھائی اسی تڑ کی میں چھاڑ سکتے ہیں ایک گل تے دس کوئی جنت دے سردار بھی چھاڑ کے جاؤں گا؟ میں جنت دے سردار بھی کوئی چھاڑ سکتا ہے؟ تیسرے صحابی کھڑے ہوئے نام ہے حضرت مسلم بن اوس سجا اور بعض نے اس وجہ کیا حضرت مسلم بن اوس سجا ایک تیسرے صحابی کھڑے ہوئے اور ایک وہ صحابی نے جنہ کی عمر اس وقت 82 سال سی بزرگ سن اور آپ تے ہاتھ کامرے سن اور تاریخ دی کتابہ دے اندر لکھیا کہ حضرت مسلم بن اوس سجا او صحابی رسول سن جڑے کربلا دے اندر سب تو پہلے شہید ہوئے حضرت مسلم بن اوس سجا کھڑے ہوئے اور کہنے کہ اے حسین باز نے کہا حبیب بن مظاہر صحابی صاحب او کھڑے ہوئے حضرت مسلم بن اوس سجا کھڑے ہوئے اور کہنے کہ اے حسین تو کہندا ہے اسی تن چھڑ کے چلے جائیں اے حسین اسی تن چھڑ کے نہیں جاواں گے بھائی قیامت والے دن مصطفیٰ نو کی منہ وکھاواں گے کہ جدوں حسین دے مشکل وقت آ گیا اسی حسین نو چھوڑ کے چلے گئے کیا اے حسین اسی تن چھڑ کے نہیں جاواں گے کل اگر نہ تن شہید کر دیتا اسی یزیدیاں نال لڑیں گے اور اے تے سارے واسطے بڑی سعادت دی گل ہے کہ تیرے نال اللہ ساری شہادت دا رتبہ عطا فرمائے میں کہ ساڑھے واسطے شہادت اگر مل جائے تیرے نال اے تے واسطے بڑے واسطے ساڑھے واسطے سعادت دی گل ہے جدو ایک گفتگو کی تھی نا حضرت مسلم بن اوس سجا حضرت امام حسین سمجھ گئے کہ بھائی اے اٹھ کے جان والے نہیں صحابی سامنا اور صحابی ہوئے بے وفا ہوئے نہیں صحابی بے وفا نہیں ہو سکتا صحابی رسول صلی اور انہیں نہیں کئی صحابہ سان موجود اگر تسی حساب لگاؤ نا تو اہل بیت اطہار دے 19 فرد سان آج انٹرنیٹ دا دور ہے تسی سرچ کر لو شہدائے کربلا دے نام سرچ کر لو 19 فرد سان جڑے کربلا دے اندر اہل بیت اطہار سان باقی یا صحابی سان یا صحابہ دی اولاد سی اور کہنے کہ صحابہ نہیں سی آئے بھائی میں کہنا سوال اے پیدا ہوندہ ہے جڑے سامنے صحابہ بیٹھے سان ہونا جو کوئی بندہ ثابت کر کے دکھائے کہ ایک بھی واپس کیا ہوئے نہیں اگر پہلے صحابہ نے پتا ہوندہ نا اے بھائی جڑے صحابہ مصطفیٰ کریم دا لوابے دا ہن تھلے زمین تے نہیں آنے دے جڑے صحابہ مصطفیٰ دا پسینہ مبارک زمین تے نہیں نکلنے دے اور مصطفیٰ دے لختے جگر ان چھڑ کے جا سکے سان عقیدہ غلط اصل عقیدہ صحابہ نو تو علم بھائی میں کہ دلیل دیتی ہے حضرت امام حسین جنگ دے ارادے نال ہی نہیں سکے اگر جنگ دے ارادے نال جاندے اپنے 6 ماہ دا علی اصغر نہ لے کے جاندے اگر حضرت امام حسین جنگ دے ارادے نال جاندے گھر دیا بیبیاں نہ لے کے جاندے 82 لوگ سان ٹوٹل بچے اور بیبیاں ملا کے کربلا دے اندر اور 72 ہو سان جڑے شہید ہوئے حضرت امام حسین جدو ایک گفتگو کیتی نا صحابہ دے نال اور ایک گل عقیدہ ذہن چ رکھنا میں پچھلے ایک جمعہ کی مبارک چھوڑ کے پچھلے جمعہ نو بیان کیتا نا کہ اہل بیت اطہار واسطے اگر آیت تطہیر نازل ہوئی نا اور اسی طرح آیت تطہیر صحابہ اکرام دے بارے میں نازل ہوئی اگر اللہ رب العزت نے ہر قسم دی نجس پریتی تو دور فرما چھڑیا صحابہ اکرام اہل بیت اطہار تے صحابہ اکرام میں قرآن دی آیت نال دسیا کہ اللہ رب العزت نے صحابہ تو ہی ہر قسم دی پلیتی نجس اور گندگی نو دور فرما چھڑیا اگر اہل بیت اطہار پاک رب نے فرمایا اسی طرح صحابہ نو بھی پاک رب نے فرمایا اصل پتہ کی گل ہے میں عقیدے دی گل دینا ذرا توجہ لوکاں نے جڑی درمیان دے اندر تفریق کر دیتی نا فرق پیدا کر دیتا جس دی وجہ تو مسائل پیدا ہوئے صحیح عقیدے والا جڑا رکھن والا ہوئے گا نا اگر صحابہ دا ذکر ہوئے گا تاں بھی اودہ سینہ چوڑا ہوئے گا اگر اہل بیت اطہار دا ذکر ہوئے گا تاں بھی اودہ سینہ چوڑا ہوئے گا کیونکہ جڑے محبت کرنے والے نا نسبت مصطفیٰ دیکھ دینے اور جدوں میں اہل بیت اطہار دے بارے آیت پہلے نہ میں شان بیان کی تھی کہ آیت تطہیر صحابہ واسطے اہل بیت اطہار واسطے پہلے اے بیان کیتا بعد جو اے بیان کیتا کہ صحابہ واسطے نازل ہوئی لیکن وجہ کی ہے صحابہ دا نام سن کے چہرے کیوں متغیر ہو جاندے کیوں تفریق کر دیتی جاندی بھائی سال دے دوران یا کسی صحابی دا عرس آ جائے منائے جاندے با صحابہ دے عرس اس دے دوران اگر امام حسین دا ذکر کیتا جائے تو بھائی سانتے کوئی تکلیف نہیں ہوندی اگر محرمہ دے اندر صحابہ دا ذکر کیتا جائے تو چہرہ متغیر کیوں ہو جاندے کوئی عقیدے دے اندر گڑبڑ ہے نا صحابہ دا نام سن کے کیوں کیا جاتا ہے کہ بھائی صحابہ دا ذکر کیوں کیتا گیا جمعہ تو مبارک نو ایک ہی تفریق ہے
اسی تے بھائی نسبت مصطفیٰ دا یا کرن والے ہاں، اہل بیت اطہار دا بھی یا کرن والے ہاں، صحابہ دا بھی. اور اے عقیدے دی گل سنا فرما اتنی دیر تک اہل بیت اطہار دے اندر کوئی بندہ شامل نہیں. اسی جس ٹائم صحابہ دا ذکر کرتے ہیں نا اسی صحابہ لفظ دے اندر اہل بیت اطہار بھی شامل ہیں. اسی صحابہ دے لفظ دے اندر اہل بیت اطہار شامل ہیں. دلیل میں دینا توجہ. ابو لہب کافر بدبخت سرکار علیہ السلام نے سکا چچا ہے. سکا چچا کیا اے نبی دی اہل بیت اطہار سے شامل ہے؟ نہیں. ابو جہل کافر بدبخت سرکار دا رشتہ دار سی لیکن کافر سی. اے اہل بیت اطہار سے شامل ہے؟ نہیں. سرکار علیہ السلام دے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دے چچا نے مسلمان ہوئی ایمان لے کے آئے کلمہ پڑھیا آپ اہل بیت اطہار سے شامل لینا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آئے کلمہ پڑھیا اہل بیت اطہار کے اندر شامل لے. ذرا ان عقیدہ سمجھا جائے صحابی اس کو کیا جاتا ہے جہاں ایمان دی نگاہ دینا مصطفیٰ دا دیدار کرے اور اسی حالت کے اندر وہ دا وصال بھی ہو جائے. توجہ کرے گے جہاں کلمہ پڑھے وہ اہل بیت اطہار سے شامل ہے. جہاں کلمہ نہ پڑھے اہل بیت اطہار کے اندر وہ بندہ شامل نہیں. بھائی جس وقت کلمہ پڑھیا ایمان لے کے آیا دیدار مصطفیٰ کیتا صحابی بن کے بعد بھی جو اہل بیت اطہار یعنی عقیدہ اے بڑھیا کہ اتنی دیر تک تو اہل بیت اطہار دا فرد پڑھ ہی نہیں سکتا جتنی دیر تک وہ صحابی نہیں بڑھے گا. عقیدہ سمجھو اہل بیت اطہار دا فرد اس وقت بڑھے گا. ابو لہب کیوں نہیں بڑھیا؟ سکا چچا ہونے دے باوجود صحابی نہیں سی بڑھیا. جس وقت صحابہ دی شان بیان کر دیا سمجھ جاؤ کہ اس دے اندر ہی نبی دی اہل بیت اطہار دی شان بھی بیان ہو رہی. اور اے صحابہ سامنے موجود سن کسے انکار نہ کیتا. سارے حضرت امام حسین ڈٹ کے رہے اور سارے اپنے گل تے استقامت رہے. اے حسین سے تن چھڑ کے نہیں جاواں گے. اہل بیت اطہار جتنی دیر تک بندہ صحابی نہ بنے عقیدہ سمجھو اتنی دیر تک اہل بیت اطہار دا فرد نہیں بن سکتا. کلمہ پڑھے گا فوراً صحابی ہوئے گا. صحابی تو بعد نبی دی اہل بیت اطہار کے اندر شامل ہوئے گا. پاویں سکا بھی ہوئے کلمہ نہ پڑھے صحابی نہ بنے اہل بیت اطہار دا فرد نہیں بن سکتا. اور بعض انہاں دی جڑی آپس دے اندر جی صحابہ وکھرے کر دیتے اہل بیت اطہار وکھرے کر دیتے. اور کیا جی صحابہ دی اہل بیت اطہار نال دشمنی یا عداوت یا مشاجرات صحابہ دے گفتگو کیتی. ذرا ان عقیدہ توجہ نال سماعت فرمانا. انہاں کولوں دلیل پوچھی جائے جی اے تسی جڑی گلاں بیان کردے ہو کتھے لکھیاں؟ انہاں نے تاریخ دی کتاباں دے اندر لکھیاں. ذرا تاریخ دی کتاباں دے اندر انہاں ایک گلاں بیان کیتیاں. تاریخ دی کتاباں دے اندر زیادہ تر جھوٹیاں گلاں بھی ہوندیاں. ہن ذرا توجہ کریا جی میں قرآن پڑھن لگا قرآن دے اندر کوئی شک ہے؟ کوئی شک کرے گا دارہ اسلام تو خارج. قرآن بیان کرنا ہے والذین معہ اور وہ لوگ جڑے مصطفیٰ کریم دے نال نے. اس تو پہلے جڑی آیت ہے دجوز محمد الرسول اللہ والذین معہ محمد اللہ دے رسول نے اور جڑے مصطفیٰ دے نال نے. اہل بیت اطہار بھی مصطفیٰ دے نال نے صحابہ اکرام بھی مصطفیٰ دے نال نے. اشداء علی الکفار توجہ کرنا ہے کیتے دی گل اشداء علی الکفار جڑے مصطفیٰ دے نال نے کافراں تے بڑے سخت نے. نبی دے صحابہ مصطفیٰ دے نال نے کافراں تے بڑے سخت نے. نبی دی اہل بیت اطہار مصطفیٰ دے نال نے کافراں تے بڑے سخت نے. پتہ چلیا نہ نبی دی اہل بیت اطہار دی کافراں دے نال لگدی نہ نبی دے صحابہ دی کافراں دے نال لگدی. اگے قرآن نے بیان کیتا رحماء بینہم فرمایا آپس کے اندر انہاں دی کدورت نہیں آپس کے اندر بغض نہیں آپس کے اندر کوئی عداوت نہیں. فرمایا رحماء بینہم اے آپس کے اندر محبت کرن والے نے. ہن اگر جڑے انہاں دی عداوت بیان کرے اسی ہن کہاں گے تو عداوت بیان کردا ہے تاریخ دی گلاں دے اندر قرآن کہنے آپس کے اندر محبت ہے. اسی تاریخ دی گل منیے یا رب دے قرآن دی گل منیے. سبحان اللہ. اس وجہ تو اپنا عقیدہ درست رکھنا ہے. گل ایک تک پھر قرآن بیان کرتا ہے. ان صحابہ دی گل کر رہا ہے اے دے اندر اہل بیت اطہار شامل نے. ایک گل سمجھ آ گئی نا. اور قرآن بیان کرتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ التَّقْوَىٰ. قرآن بیان کرتا ہے جنہیں صحابہ نے نا انہاں دے دل دے اندر تقوی ہے. تے جس دل دے اندر تقوی ہوئے نا اس دل دے اندر بغض نہیں ہو سکتا.
اللہ کرے تسی آج کی تقریر میری سمجھ جاؤ. جس دل دے اندر تقوی ہوئے اس دل دے اندر بغض نہیں ہو سکتا. جس دل دے اندر تقوی ہوئے اس دل دے اندر عداوت نہیں ہو سکتی. جس دل دے اندر تقوی ہوئے اس دل دے اندر کوئی کدورت نہیں ہو سکتی. اور قرآن بیان کراندا ہے کہ جڑے جڑے نبی دے نال نے, نبی دے اصحاب نے, نبی دی اہل بیت اطہار نے, آپس دے اندر محبت کرن والے, والزمہم کلمات التقوی, انہاں دی دنیا دا حال ایویں کلمات التقوی, اللہ نے انہاں دے دل دے اندر تقوی رکھ چھڑیا ہے. اے دنیا دی گل. اور آؤ قیامت والے دن دی گل قرآن بیان کرتا ہے صحابہ دے اندر اہل بیت اطہار شامل نے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قرآن بیان کرتا ہے کہ صحابہ یعنی جن اندر اہل بیت اطہار شامل ہیں, قرآن بیان کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اے اللہ نال راضی, اللہ انہاں نال راضی ہے. سبحان اللہ. اے قیامت. اچھا ایک تو بھی ہو سکتا ہے کہ اے دنیا کے اندر تقوی قیامت والے تہاڑے دی ذات وراضی اللہ, جنت کے اندر جان کے پتہ لگے گا. قرآن اٹھاؤ, قرآن اس چیز کو بیان کیتا, فرمایا وَقُلْ لَهُ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, فرمایا ہر صحابی نال وعدہ میں رب کا دیوا کہ سارے صحابہ مصطفیٰ دے پکے جنتی نے. سارے صحابہ مصطفیٰ دے پکے جنتی نے. جنت دے مور بھی میرے رب نے لا دیتی, انہاں دے تقوی دے مور بھی میرے رب نے لا دیتی. یعنی پتہ چلیا نہ اہل بیت اطہار دے بارے کوئی غلط عقیدہ رکھنا ہے, نہ نبی دے صحابہ دے بارے غلط عقیدہ رکھنا ہے. اگر نبی دے صحابہ پتہ ہوندا نا حضرت امام حسین جنگ ہونی تے سارے صحابہ نال آ جاندے, سارے صحابہ نال آ جاندے. اور اگر انہاں نوں پتہ ہوندا تے جڑے صحابہ موجود سن کوئی تاریخ دی کتاب وچوں ہی اٹھا کے دس دے کہ کوئی صحابی اٹھ کے کہ نہیں. حضرت امام حسین نے جدوں خطبہ دیتا نا سارے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے, اے حسین اسی تیرے نال کل شہید ہوواں گے, اور اسی اگر تیرے نال نہ ڈٹ کے رہی قیامت والے دہاڑے مصطفیٰ نوں کی منہ وکھاواں گے. حضرت امام حسین نے جدوں یہ گل سنی نا آپ نے فرمایا پھر اج دی رات ہے ساڈے کول, رات کو عبادت کر لو, اللہ نو یاد کر لو, اللہ دا ذکر کر لو. سارے بھی جتنے اتنے موجود سن 82 نفوس قدسیہ اتنے موجود سن, سارے اللہ دا ذکر شروع کر دیا, سارے اللہ دے ذکر چ مشغول ہو گئے. جدو اللہ دا ذکر کیتا صبح دا وقت ہویا, حضرت امام حسین نے فرمایا حضرت علی اکبر نو کہ اذان دیو. حضرت علی اکبر نے اذان دی, فجر دی نماز پڑھی. فجر دی نماز تو بعد حضرت امام حسین نے قرآن لیا. توجہ نال تاریخ ابن کثیر علامہ ابن کثیر نے سارا خطبہ لکھیا جڑا میں کو خطبہ سنانا چاہنا وا. توجہ میری طرف, حضرت امام حسین نے قرآن لیا, قرآن لے کے جزیریاں دے سامنے چلے گئے. 22,000 دا لشکر سی, حضرت امام حسین گھبرائے نہیں, لیکن جب قرآن لے کے 22,000 لشکر دے سامنے گئے نا انہاں نے ٹکرا کام گیا سن. حضرت امام حسین شیر خدا دے بیٹے سن نا, اگلیاں نہیں پتہ سی انہاں نال غلط گل نہیں کرنی, شیر خدا دے پتر نے, محمدی شیر نے, انہاں نال نہیں. حضرت امام حسین قرآن سینے نال لگایا. توجہ یزیدیاں دے سامنے چلے گئے. حضرت امام حسین جا کے خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا سنو میں جنگ واسطے نہیں سی آیا. آپ نے 150 خط مولانا حسن رضا خان نے بھی لکھیا اور تاریخ ابن کثیر علامہ ابن کثیر نے لکھا 150 خط سن حضرت امام حسین نے سامنے رکھے. فرمایا انہاں خطاں دی وجہ تو میں آیا, تواڈے کہنے تے آیا, میں آپ نہیں آیا. حضرت امام حسین نے فرمایا میرے نال جنگ نہ کرو برباد ہو جاؤ گے. فرمایا میں تے پہچانو میں وہ حسین ہوں. فرمایا مجھے پہچانو میں وہ حسین ہوں جس کے نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو, جس کے نانا کا کلمہ تم پڑھتے ہو. فرمایا مجھے پہچانو میں وہ حسین ہوں, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. ارے مجھے پہچانو میں وہ حسین ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں. ارے مجھے پہچانو میں وہ حسین ہوں جس کا نانا نبیوں کا سردار ہے. مجھے پہچانو میں وہ حسین ہوں جس کا بابا ولیوں کا سردار ہے. ارے مجھے پہچانو میں وہ حسین ہوں جس کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے. ارے مجھے پہچانو میں وہ حسین ہوں جس کا بھائی سیدوں کا سردار ہے. ارے مجھے پہچانو میں وہ حسین ہوں جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. مجھے پہچانو میں وہ حسین ہوں جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ریحانی فی دنیا, تو دنیا میں میرا پھول ہے. مجھے پہچانو میں وہ حسین ہوں جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ. فرمایا حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے. فرمایا مجھے پہچانو میں وہ حسین ہوں, میں مصطفیٰ کے کندھے پر سوار تھا. میرے مصطفیٰ مجھے باہی لے کر نکلے, سامنے صحابی آئے کہنے لگے حسین تیرے مقدر پہ قربان, تیری سواری کتنی سونی ہے.
تمہارے نبی کے بیٹے ہیں. فرمایا مجھے پہچانو. اگر تم مجھے نہیں پہچانتے جاؤ مدینے پاک میں جابر بن عبداللہ سے پوچھ لو. ارے مجھے پہچانو میں وہ حسین ہوں. جاؤ میری شان صحابہ سے پوچھ لو. فرمایا مجھے پہچانو میں وہ حسین ہوں جس کے بارے میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگ تو اپنی اولادوں کو چومتے ہیں. کہا میرے مصطفیٰ مجھے سونگتے تھے اور میں نے کہا اور لوگوں نے پوچھا کہ آپ سونگتے کیوں ہیں چومتے کیوں نہیں. کہا مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے. مجھے پہچانو میں وہ حسین ہوں. میرے ساتھ تم جنگ نہ کرنا میں تو وہ حسین ہوں. تم نے میرا پانی بند کر دیا میں تو ساقی کوثر کی زبان چوستا رہا. مجھے پہچانو میں وہ حسین ہوں. پر وہ جو یزیدی تھے وہ ازلی بدبخت تھے. ان میں سے ایک نے ساتھ بولا کہا اس کا خطبہ نہ سنو. توجہ آخری جملے ہیں. کہا کہ اس کا خطبہ نہ سنو. شاید وہ خطبہ سنتے نا تو دل بدل جاتے لیکن وہ اصلی بدبخت تھے. کہا تمہارا ایک کھڑا ہویا. آپ نے اسے ارشاد فرمایا تو نے مجھے خط دے رہا تھا تیرے خط کی وجہ سے میں آیا. تو وہ کہنے لگا میں نے خط بھیجا تھا لیکن آج اگر میں آپ سے جنگ نہ کروں تو یہ میرا گھر گرا دے گے. حضرت امام حسین نے فرمایا اس دنیا کے گھر کو چھوڑ دے قیامت والے دن جنت میں محل لے کر دوں گا. لیکن وہ اصلی بدبختہ نہ مانا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے دوسرے کی طرف اشارہ کیا فرمایا تو نے نہیں کہا تھا تیری وجہ سے میں آیا. تو وہ کہنے لگا آج اگر میں آپ سے جنگ نہ کروں تو یہ میری بیوی بچے کو مار دیں گے. میں اس وجہ سے آپ سے جنگ کر رہا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا اس دنیا کے بیوی بچے کو چھوڑ قیامت والے دن اس سے اچھے لے کر دوں گا. پر وہ اصلی بدبخت تھے نہ مانے. آپ میری آخری تقریر کے جملے توجہ سے سماعت فرمایا. آپ کی وجہ سے میں نے شاد امام حسین بھی بیان کیا. جو کرنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں سے چلے. جب وہ نہ مانے آپ واپس خیمے میں آ گئے اور قرآن کو سامنے لیا. آخری جملے توجہ. حضرت امام حسین نے قرآن سے مخاطب ہو کر کہا اے قرآن میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں مٹنے نہیں دوں گا. اگر مجھے اپنی جان کی قربانی بھی دینی پڑے تو میں دے دوں گا. اپنی اولاد کی قربانی دینی پڑے میں دے دوں گا. پر اے قرآن میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تجھے مٹنے نہیں دوں گا. اے قرآن میرا تجھ سے وعدہ ہے. تو قرآن نے بھی یہ وعدہ کر لیا اے حسین اگر تو مجھ سے وعدہ کرتا ہے تو مجھے مٹنے نہیں دے گا. میں قرآن تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تجھے مر کے بھی نہیں مرنے دوں گا. تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. قرآن نے وعدہ کیا اے حسین میں تجھے مر کے بھی مرنے نہیں دوں گا. یہ وعدہ ہو گیا. پھر قرآن نے کہا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں. حسین نے کہا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں. وقت آ گیا حضرت امام حسین کی شہادت ہوگی اور نیزے پہ حضرت امام حسین قرآن بیان کر رہے ہیں. قرآن نے وعدہ وفا کر دیا میں تجھے مر کے مرنے نہیں دوں گا. حضرت امام حسین نے شہادت دے کر قرآن سے وعدہ کر لیا. قرآن کو مٹنے نہ دیا. بھائی یہ وقت آ گیا حضرت امام حسین نیزے پہ قرآن سنا رہے ہیں. یزیدی پریشان ہے کہ ساتھ تو جدا ہے تن سے پھر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. کیا پتا تھا یہ قرآن سے وعدہ کیا ہے. قرآن نے اپنا وعدہ وفا کر دیا. حسین نے اپنا وعدہ وفا کر دیا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یہ خطبہ ارشاد رہا اور آ کر قرآن سے مخاطب ہوا. قرآن نے بھی اپنا وعدہ وفا کیا. قرآن کہتا ہے جو شہید ہو جائے اسے مردہ نہیں کہنا. دوسرے پارے میں قرآن کے یہ الفاظ ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. اور چوتھے میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. چوتھے پارے میں قرآن کہتا ہے مردہ گمان بھی نہیں کرنا سوچنا بھی نہیں ہے. پنجابی چاہتے ہیں نا گل کہنا تو کہنا بڑی دور دی گل ہے اس گل دے بارے سوچنا بھی نہیں. قرآن یہی بیان کرتا ہے ولا تحسبن الذين قتلوا اس دے بارے سوچنا بھی نہیں. کہہ دو غم حسین منانے والوں سے کہ مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے ہے جان سے بڑھ کر عشق آدھے نبی سے یوں سریام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے اور روئے وہ جو منکر ہے شہادت امام حسین کے ہم زندہ حسین کا وعدہ نہیں کرتے. اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہوئی اور آپ کی شہادت نال آپ دے بیٹیاں دی بھی شہادت ہوئی. حضرت امام حسن دے بیٹیاں دی بھی شہادت ہوئی. حضرت امام حسین دے بھائیاں دی بھی شہادت ہوئی. سانو چاہیے انہوں نے بیان کرنا. انشاءاللہ میں اگلے جمعہ انہوں کا بھی ذکر کروں گا. اللہ رب العزت سانو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.